الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. ہر قسم کی تعریف توصیف حمد و ثنا بڑائی بزرگی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جائے ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسلمان بنایا اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. بے شمار درود و سلام سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر کیا آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے. معزز حاضرین، آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ظلم کی حقیقت کیا ہے اور ظلم کس کو کہتے ہیں. معزز حاضرین، ظلم لوگوں کے اندر بڑا مشہور ہے اور ہم اس کے انتہائی ایک سچے قسم کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی طاقتور آدمی کمزور پر زیادتی کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ظلم ہے، یا کوئی حاکم اپنے رعیت پر زیادتی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ظلم ہے. قرآن مجید میں اور سنت مطہرہ میں ظلم کے متعلق بہت سے ارشادات بیان کیے گئے ہیں. ظلم اپنے نزدیک ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. ظلم کے معنی ہیں کہ بے موقع کسی چیز کو رکھ دینا یا حق کو گھٹا دینا یا کسی چیز کو شے کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا دینا. عربی لغات میں ظلم کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی بھی نااہل کو اہلیت کے مقام پر بٹھا دینا یہ ظلم ہے. اب ظلم کی اور آسان تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ مسجد کا ایک مصلی امام کے لیے رکھا گیا ہے کہ امام نماز پڑھائے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر ایک بہت بڑا ناچنے گانے والا آیا اور اگر ہم اس کو مصلی کا مالک بنا دینا یہ ظلم ہے. اب اس سے آسان تعریف تو ہم ظلم کی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی نااہل کو اہل کے مقام پر بٹھا دینا یہ ظلم ہے. اسلامی فکر و عمل میں ظلم اپنی جگہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے اور جو لوگ حق تلفی کیا کرتے ہیں
کسی کے حق کو طلب کرتے ہیں، اس حق تلفی کو بھی ظلم کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ظلم بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق الشح المظلوم، اے لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بد دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی لیے آدمی کو ہرگز ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی وہ اس طریقے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی اعضاء کو چمکدار بنائیں گے اور ان روشن اعضاء کی روشنی میں ہم قیامت کی تاریکی یا محشر کی تاریکی کو پار کرتے جب چلے جائیں گے تو وہاں ظالموں کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، ظالم اندھیرے ہی کے اندر رہیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اس طریقے سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو بہت مہلت عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو مہلت دینے کے بعد پکڑتا ہے تو بڑی سخت پکڑتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گرفت سے کوئی نہیں بچتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی گرفت جب ظالم شہر والوں کو پکڑ لیتی ہے تو اس شہر میں کوئی بھی آدمی نہیں بچایا جاتا، تمام ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کر لیتے ہیں۔ بعض ظالم بستیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ کیا۔ تو ان احادیث سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ظلم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشیں گے، اور ظلم اپنی جگہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بلکہ بندہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کا تو یہ وصف اور یہ صفت اتنی عام ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ لیکن بندہ کیا ہے؟ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر لیتا ہے، جو باتیں نہیں کرنا چاہیے وہ باتیں کرتا ہے، جو کام نہیں کرنا چاہیے ان باتوں کو اختیار کر لیتا ہے، جو چیزیں اس کے بس میں نہیں ہیں ان چیزوں کو وہ تھامنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا آدمی ظالم بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ظالموں کا جو تذکرہ کیا گیا اس کی ایک بڑی تفصیل ہے، اور ایک کتاب بھی عربی زبان میں لکھی گئی جس میں قرآن کے 63 ظالموں کا تذکرہ کیا گیا، بڑے بڑے ظالموں کا۔ میں یہاں پر قرآن کی 10 آیتیں آپ کے سامنے سناؤں گا۔ ان 10 آیتوں میں ظلم کے جو مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے، اس بیان کو ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ کہیں ہمارا شمار ان 10 میں سے کسی ایک وصف میں نہ ہو جائے، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ظالم بن کر اٹھائے جائیں گے۔ پہلا جو معاملہ ہے قرآن مجید کا پہلی جگہ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جائے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ مسجدوں کی خرابی کی طرف دوڑتا ہے، أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ایسے ظالموں کو چاہیے کہ وہ جب بھی مسجدوں میں داخل ہوں تو خوف اور ڈر کے ساتھ داخل ہوں، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک بڑا عذاب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو اس آیت میں ایک ظلم کا تذکرہ کیا گیا، ظلم کا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو روکنا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود ہم اپنی جگہ سوچ لیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس عمل میں کہیں پر بھی کافر نہیں آ سکتے۔ مسجد مسلمانوں کی،
نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے مسلمان، عبادت کرنے کے لیے آئیں گے مسلمان۔ جب مسلمان نماز کے لیے آئیں گے، جب مسلمان عبادت کے لیے آئیں گے، تو روکیں گے بھی کون؟ مسلمان۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب میں اس کی تشریح آپ کے سامنے اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ 10 آیتیں چھوٹ جائیں گی، اسی لیے آپ نے سمجھے کہ مسجدوں سے کسی کو بھی نہیں روکا جائے گا۔ آج بڑا ظلم ہم نے اپنے آپ کے اوپر کیا، مسجدوں پر ہم تختیاں لگاتے ہیں، مسجد اہل حدیث، مسجد اہل سنت والجماعت، مسجد شافعی، یہ فلاں کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کے بندوں کو مسجدوں سے روکنے کا۔ اگر ایک مسجد میں کوئی آدمی گیا، وہ رفع الیدین اور آمین کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس مسجد کے لوگ یہ نہ کہیں کہ بھئی نہیں، یہ رفع الیدین کرنے والوں کی مسجد وہاں ہے، وہاں جا کے نماز پڑھو، یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد سے روک رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی رفع الیدین نہیں کرتا، وہ اگر کسی رفع الیدین کرنے والے کی مسجد جا کر نماز پڑھے تو آپ یہ نہ کہیں آپ نماز ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ مسجد میں جا کے پڑھو، نماز نہیں، مسجد آپ کی نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں سوائے اللہ کے کسی کو نہ پکارا جائے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرا، مسجد کے صدر صاحب یہ نہ کہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں، میری مرضی کے خلاف مسجد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم آئے نماز پڑھنا اور چلے جانا، دوسرا کوئی کام نہیں۔ یہ مرضی کسی کی نہیں چلے گی۔ مسجد بہت وسیع معنی رکھتی ہے اور کام رکھتی ہے اپنی جگہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو آزاد رکھا، مقید نہیں رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اگر کسی بندے کو مسجدوں کی خدمت کا موقع عطا فرمایا، وہ خدمت سمجھ کر کر لے، اجارہ داری نہیں چلے گی۔ اگر اجارہ داری چلنا ہوتا تو کعبۃ اللہ شریف میں اجارہ داری چلتی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پہلے گھر کو تعمیر کیا، وہ بھی اجارہ داری نہیں کرے، وہ تو ایک ہی بات بولے، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو نے یہ گھر بنانے کا حکم دیا اور ہم نے یہ گھر بنا دیا، اے اللہ تو قبول کر لے۔ یہ نہ بولے میں متولی ہوں، میں صدر ہوں، میں معمار ہوں، یا میری چلے گی، میری مرضی کے بنا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گھروں میں یہ نہیں۔ اگر ایسی متولیوں کی ایسی حرکت سے نمازی نمازوں سے رک جاتے ہیں تو وہ بھی ظالم شمار کیے جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں سے روک دیتا ہے؟ یہ پہلا ظلم، ظلم کا ایک معنی۔ دوسرا ظلم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس اللہ کی گواہیوں کو چھپا دیتا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہود اور نصارہ کے کچھ حقائق بیان کیے گئے کہ وہ اللہ کی حقیقتوں کو چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب تو اللہ نے اس بات کا پابند کیا کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام ہوگا تم سارے کے سارے ان پر ایمان لانا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا۔ انہوں نے اس کو چھپا دیا، انہوں نے اس کو چھپا دیا، تو اللہ نے کہا اللہ کی گواہیوں کو چھپانے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ دیکھیں ظلم کا وسیع مفہوم، اس میں بھی ہم داخل ہیں۔ ہم اللہ کی کتاب کچھ کہتی ہے اور اللہ کے نبی کی بات کچھ کہتی ہے اور ہمارا کردار کچھ کہتا ہے۔ میرا بولنا الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قول الگ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں آج امت مسلمہ اللہ کی باتوں کو کس طریقے سے چھپاتی ہے، اس کی ایک توجیہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کو صاف صاف کر کے بیان کر دیا۔ طلاق دینے کا مسئلہ بھی قرآن مجید میں صاف صاف بیان کیا گیا، طلاق کیسے دینا ہے۔ عورت کو ظلم نہیں کرنا بلکہ اس کی ناسمجھی کی بنیاد پر اس کو مہلت دینا۔ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان فإمساک
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھپاتا ہے. کیسے کہتے ہیں لوگ؟ دیکھیے، نہیں بات تو آپ کی صحیح ہے، حدیث شریف ہے نا، قرآن کی آیت ماننا پڑے گا، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارے مسلک میں یہ بات نہیں ہے نا. میں اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں میری بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات. اسی لیے وہ ائمہ دین جن کے بارے میں ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 امام اللہ کے پاس بری. کیوں؟ وہ لوگ مسائل اپنے سر پہ لے کر نہیں گئے، وہ لوگ ہمارے اوپر اختیار نہیں ہے. کیا بولے؟ دیکھو حالات کے تحت مسئلہ آیا، ہم نے مسئلے کا حل کر دیا. اگر ہماری بات کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے، ہماری بات کو چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لینا. وہ بری ہو گئے نہیں، انہوں نے چھپایا کوئی بات. ہم چھپاتے بولے کہ نہیں، ہم تو پکے حنفی ہیں، ہم تو شافعی ہیں، مالکی حنبلی، ہم نہیں مانیں گے اس بات کو. کیوں؟ ہمارے مسلک میں اجازت نہیں ہے. کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کو چھپانا ہے یا نہیں؟ آپ نے بتا میں سچا مطلب نہیں ہے، میری بات تو حدیث میں ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے مسلک میں نہیں. کل کے اخبار کی بات، اس سے پہلے کے جمعہ میں ہمارے شہر کے بڑے مفتی صاحب ہیں، منصف میں ہمیشہ ان کے مدانی کا تھا. ایک مسئلے میں انہوں نے لکھا کہ ہاں قرآن اور حدیث کی روح سے یہ بات صحیح ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے نیچے پھر حاشیہ لکھے، لیکن فقہاء کے نزدیک یہ بات درست نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ کی بات چھپی نہیں چھپی؟ بھائی اللہ رسول کی بات آنے کے بعد پھر فقہ اور زمانہ کی کیا بات؟ کیا کوئی صحابہ کی فکر سے بڑا فقیہ ہو سکتا؟ نہیں. قرآن اور سنت کو صحابہ سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا؟ سمجھنے والا نہیں. وہ جیسے سمجھو تم سمجھو بات کرو. تو یہاں پر ایک بات ہم یاد رکھیں کہ صرف ظلم لوگوں کو مارنا نہیں، بلکہ شریعت کے ان معاملات میں بھی شہادتوں کو چھپانا ظلم ہے. فرض کر لیں آپ کسی بات کے عینی گواہ ہیں، شاہد ہیں، آپ کو گواہی کے لیے بلایا جائے، آپ اپنی گواہی سے نہیں اتریں گے. لیکن میں نے جو دیکھا، میں نے ارے نہیں آپ کا نہیں ہوگا، میرا بھائی ہوگا تو میں کیا کروں، میرا باپ ہوگا تو میں کیا کروں. گواہی اپنی جگہ گواہی ہے. تو یہاں ظلم کی ایک تعریف یہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ گواہوں کو چھپانا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. چلیے تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 میں اور آیت نمبر 9 میں. اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن اعمال کو تولا جانا یہ حق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب جن کا اعمال نامہ وزنی ہوگا وہ اللہ کے کامیاب ہو جائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اپنی ذات پر نقصان اٹھانے والے ہیں. کیوں؟ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے. عمل نامہ، ہمارا عمل، ایمان کس چیز کے نام ہے؟ عمل کا نام ایمان. ایمان کا براہ راست عمل سے تعلق ہے. اگر عمل نہیں ہے تو ایمان بھی آدمی کا نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا وہاں پر عمل کا ذکر کیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی رکھی گئی ہے. عمل جہاں ہے ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل کا ذکر. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں کتاب الایمان میں ایسی حدیثوں کو لائے جس کے ساتھ عمل کا تعلق. عمل، ایمان عمل کا نام ہے، بغیر عمل کے ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے ایک لفظ ہے مسلم اور ایک لفظ ہے مومن. مومن عمل کی بنیاد پر ہے، مسلم صرف کلمے کی بنیاد پر. بے عمل کو بھی مسلم کہا جائے لیکن اس کو مومن نہیں کہا جائے گا. یہاں کیا بات ہے؟ ہمارا عمل ہے جو ہم کو جنت
میں لے جائے گا، ہمارا عمل ہے جو ہم کو جہنم میں لے جائے گا، ہمارا نیک عمل ہے جس کو قیامت کے دن تولا جائے گا، ہمارے برے عمل ہے جس کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ اب جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرتا رہا، اس کے اعمال نامے قیامت کے دن ہلکے ہو جائیں گے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اختیار کر لیا، اس کے اعمال نامے وزنی ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، میں نے پہلے بتایا آپ کو، بھئی اللہ کی آیتیں مان لو، اب لوگوں نے اس میں تعویلات کرے۔ کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک عجیب و غریب بات دیکھا۔ ہمارے پاس مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ قرآن مجید کی عجیب و غریب تعبیر کرتا، اس میں ان المسلمین والمسلمات، اللہ نے کہا یقیناً مسلمان مومن اور مسلمان مرد۔ اب ان المسلمین والمسلمات کے معنی انہوں نے کیا کیا، مطلب ان المسلمین سے مراد اس مذہب کے بانی اور مؤسس کے بیٹے مراد ہیں، والمسلمات سے ان کی بہو مراد ہے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار ہوا نہیں؟ اللہ نے کہا بیٹی بہو کا ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اللہ نے بیٹی بہو کا ذکر نہیں۔ چلیے آپ بیٹھے، غلام احمد قادیانی نے کیا کہا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا؟ بولا کہ نہیں، اللہ نے جس احمد کے آنے کی بشارت سنائی وہ احمد میں ہوں، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا نہیں کیا؟ کئی لوگ ہیں ایسے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں جہاں دجال آئے گا اور حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہیں پر اللہ ایک نیک اور صالح امام کو پیدا کرے گا جس کا نام ہوگا مہدی۔ اب یہ اللہ کے نبی کے ارشاد کو لے کر روح زمین پر 40 افراد نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ 40 افراد مہدوی کا دعویٰ کرے۔ اب کون سچ ہے کون جھوٹ ہے اللہ بہتر جانے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب دجال آئے گا تب مہدی آئیں گے۔ دجال سے پہلے مہدی آنے والے نہیں، ابھی دجال بھی نہیں آئے، مہدی بھی نہیں آئیں گے۔ جب دجال آئے گا تب مہدی آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی مدد کریں گے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اب بولے ایک مہدی آئے اور مر گئے چلے گئے، پھر دجال کہاں گیا، عیسیٰ کہاں گئے؟ تو بولنے کی کیا بات، جتنے گروہ ہیں فرقے ہیں وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اللہ کی باتوں سے ٹکراتے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں۔ جہاں اللہ کی بات آئے، جہاں رسول اللہ کی بات آئے، ہماری ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اختیار کریں گے، ورنہ ہم ظالم ہو جائیں گے۔ چلیے چوتھا مقام جہاں ظلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وہ یہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے۔ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میری طرف وحی کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی کسی بھی چیز کی۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلَ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے یہ کہا اللہ نے ویسے ہی مجھ کو عطا کرے گا جیسے کہ سابقہ نبیوں کو دیا، وہ سب سے بڑا ظالم۔ اس کے معنی کیا ہے، وحی کس پر ہوتی، انبیاء پر۔ وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت جبرائیل وحی لے کر اپنے اللہ کے نبیوں کے پاس آتے اور ان کو اللہ کا پیغام سناتے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ کو بھی یہ وحی کی گئی ہوتا، وہ آدمی جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ آدمی ظالم ہے جو اللہ کی وحی کے تعلق سے مذاق کر رہا ہے۔ پھر یہ بولتا ہے آدمی کہ نہیں یہ قرآن جیسی محترم کتاب ہے، یہ بھی محترم کتاب ہے، قرآن کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو نہیں، ہرگز نہیں میرے بھائی، یہ کفر ہے، یہ کفر، یہ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑے ظالموں میں ایسے آدمی کا قرآن قرآن ہے، سنت سنت ہے، اور ہمارے لوگوں نے جو کتابیں لکھا وہ خالی کتاب ہے، یہ کتابیں قرآن اور سنت کا مقام نہیں لے سکتی۔ یہاں تھوڑی سی بات میں آپ کو سمجھاؤں گا،
وحی مطلوع یعنی قرآن مجید، ایک وحی غیر مطلوع یعنی سنت مطہرہ احادیث۔ اب آپ لوگ بولتے ہیں قرآن رہنے کے بعد سنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی وحی غیر مطلوع، کیوں؟ نبی نے کوئی بھی بات بنا وحی کے نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ۔ اب اس میں آپ پوچھیں گے کہ کیا ایسے بھی کوئی ظالم ہے جو قرآن کے مقابلے میں کتاب لے کر آئے؟ بالکل ہے ایسے ظالم مسلمانوں کا نام لے کر آئے۔ ان میں قادیانیوں کی مقدس کتاب تذکرہ ہے، تذکرہ قرآن کے مقابلے میں کتاب تذکرہ کتاب بہت مقدس کتاب ان لوگوں کی مارکیٹ میں نہیں ہے اویلیبل۔ صرف قادیانیوں کے داعیوں کو وہ کتاب دی جاتی، غیر داعی کو وہ کتاب نہیں دی جاتی۔ اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی پر جو وحی کیا اس کا مجموعہ ہے تذکرہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر۔ نبی کے بعد روئے زمین پر کسی پر بھی وحی نہیں آئی، وحی صرف نبی پر آتی۔ کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ہونے کے بعد کئی صحابہ غم کے مارے نڈھال پڑ گئے تھے۔ ان کے الگ الگ تذکرے ہیں، ان میں سے ایک تذکرہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب بیٹی تھی اور جنت کے خواتین کی سردار، وہ بھی غم کے مارے نڈھال پڑ گئی، مغموم تھے۔ لوگوں نے کہا اے فاطمہ تم بھی غم کا اظہار کر رہی ہو؟ کہا کہ سنو، میں غم کا اظہار اسی لیے نہیں کر رہی ہوں کہ میرے ابا کی وفات ہو گئی، میں غم کا اظہار اس لیے کر رہی ہوں کہ اب آسمان سے زمین کا رشتہ ٹوٹ گیا، جبرائیل امین کا زمین پر آنا بند ہو گیا، یعنی وحی ختم ہو گئی، اب وحی نہیں آئے گی قیامت تک۔ کوئی وحی آنے کا مطلب نبوت جاری ہے، وحی نہیں آئے گی، اب کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی وحی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہے، ظالم ہے، واجب قتل ہے، کیونکہ وہ دین میں نہیں بات۔ اب آپ دیکھیں آدمی ہے، ابھی انٹرنیٹ کے اوپر حیدرآباد کا ایک آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو واجب القتل ہے وہ آدمی، اس کو زمین پر برداشت نہیں کیا جائے گا، اسی لیے کہ وہ نبی کے مقابلے میں، آپ کے ارشادات کے مقابلے میں ایک نیا دعویٰ لے کر آیا ہے۔ تو یہاں ظلم کی چوتھی تعریف یہ ہو گئی کہ اب کوئی آدمی وحی کا دعویٰ کرے تو ظالم، کتاب قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب کا اظہار کرے تو وہ بھی ظالم۔ بات ختم، یہ ہے ظلم۔ اب آئے بعض ہمارے نادان لوگ ہیں جن کو اب تک نہیں معلوم کہ کتاب کیا ہے اور قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، ابھی تک لوگوں کو نہیں معلوم۔ اب کوئی آدمی بول جاتا ہے کہ بھائی یہ کتاب پڑھ لو تو انہیں پڑھ لے، آپ جا کے ان سے پوچھئے کہ بھائی یہ کیا کتاب قرآن ہے یا سنت ہے؟ تو بولتے کہ نہیں، یہ قرآن اور سنت تو نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سنت کے سر کی شریعت پڑھنا وہ پڑھنا دونوں برابر۔ نہیں میرے بھائی، قرآن جیسے آپ دیکھیے بعض لوگ دین کے معاملے میں بڑی محنت کرتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ ان کی محنتوں کو قبول کرے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے دین کی، اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، تو وہاں پر کیا کرتے اس چیز کو پسے پہتا دیتے۔ کیسے؟ نہیں قرآن تم پڑھتے قرآن نہیں، قرآن پڑھنے بہت علم چاہیے۔ جب تک قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم نہیں آتا، قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ امت قرآن پڑھنا چھوڑ دی۔ اور حدیث تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، بولے کیوں؟ یہ تو نبی اور صحابہ کا کام تھا، ہمارا کام نہیں ہے، لہذا ہم حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کیا سمجھیں گے؟ کمرشل بک ڈپو میں کتابیں ملتی، لائے پڑھے، لوگ لگا لیے، بی بی سہگل کی کہانی پڑھو، بی بی سہگل کی کہانی پڑھو، قصیدہ بردہ شریف پڑھو، قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کر دیے، یہ کتاب پڑھو، وہ کتاب، ارے سیدھے سیدھے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں کسی بھی کتاب کو عزت بخشنا یہ بھی ظلم ہے۔
زمانہ تھا علم محدود تھا، اب یہ زمانہ یہ ہے کہ علم بڑا وسیع ہو گیا۔ پہلے اردو زبان میں ترجمے نہیں ملتے تھے، آج ماشاءاللہ حدیث کی ہر کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں، تاریخ کی ہر کتاب کا ترجمہ اردو زبان میں، ہر چیز آ گئی۔ پڑھو دے کر کیوں ہے پڑھ کر، لیکن نہیں، عالم صاحب بولے یہ کتاب پڑھنا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے آپ گاؤں میں جائیے، یہ استحضاء کے طور پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ ایک گاؤں میں ہم لوگ گئے، فجر کی نماز میں ہم مسافر تھے، تاخیر سے مسجد پہ ایک جگہ رک کے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں ایک کتاب کا درس چل رہا تھا۔ فجر کے بعد ایک کتاب کا درس چل رہا تھا، عالم صاحب کتاب کا درس دے رہے ہیں، کتنے گھٹیا اور واہیات بات اس میں لکھی ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگ گیا، صحابہ اس کو نکالنا چاہے، بہت تکلیف ہو رہی تھی، تو حضرت علی نے کہا کہ میں نماز کی حالت میں کھڑ جاؤں گا تو جب تیر نکالو۔ حضرت علی نماز کی حالت میں کھڑ گئے، ان کا تیر نکالا گیا، خون بہنا شروع ہوا اور حضرت علی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، حضرت علی کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہتا ہوا خون وضو توڑ دیتا ہے، امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں توڑنا، شاید کہ حضرت علی صاحبین کے مسلک پہ تھے۔ بات سمجھ میں کتنی بڑی بات حضرت علی پہ الزام لگا ہے، کتاب میں روز پڑھ رہے کتاب، روز پڑھ رہے، کیا بولے تم؟ کہاں حضرت علی کا زمانہ، کہاں حضرت شافعی، امام شافعی کا زمانہ؟ حضرت علی امام شافعی کے پیروکار تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، عقیدت میں انسان کتنا گمراہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی صحابی، حضرت علی صحابی، حضرت ابو حنیفہ تابعی، امام شافعی تو ان کے بہت دیر کے بعد تھے، بہت دیر کے بعد بولے لا کر اللہ اکبر۔ اب یہ اسلام کی توہین نہیں تو کیا ہے بتائیے؟ نہیں، قرآن قرآن ہے، سنت سنت ہے، گھر میں پڑھنے کا اجر ملے گا قرآن اور سنت کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ نے کہا فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کرو، یہ وہ کتابیں مت پڑھو، یہ وہ کتابیں پڑھیں گے تو جاننا گمراہ ہو جائے گا۔ بہت کتابیں ہیں مارکیٹ میں، ہر مسلک والا اپنی اپنی کتاب بھی کر دی، ہر جگہ ہے، ہر مسلک میں ایک ایک کتاب ہے۔ جیسے ہم دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تبلیغی جماعت کا ہے تو وہ فضائل اعمال پڑھے گا، مقدس کتاب۔ اگر کوئی آدمی مدنی گروپ والوں کا ہے تو وہ لوگ پڑھیں گے فیضان سنت۔ اگر کوئی آدمی بریلوی عقیدے کا ہے وہ پڑھے گا فیضان احمد رضا۔ ہر جگہ اپنے اپنے مسلک کے لیے مقدس کتابیں بنائی گئی۔ اب یہ پوری مقدس کتابوں میں آپ بتائیے قرآن اور سنت کا مقام کیا ہے؟ سیدھے سیدھے پڑھو نا، یہ وہ کتاب کیوں؟ سیدھے سیدھے اللہ کی بات پڑھو، سیدھے، ورنہ آدمی ظالم ہو جائے گا، ظالم۔ کوئی چیز کا تقدس قرآن اور سنت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ آئے پانچواں مقام ظلم کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ وہ دین اسلام کی طرف دعوت دیا جاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے دعوت اسلام دی جا رہی ہے تو آدمی جھٹلا رہا ہے، دعوت اسلام دی جا رہی ہے تو آدمی جھٹلا رہا ہے۔ کیسے؟ دعوت اسلام عام ہے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے عام ہے۔ اب یہ بھائی ہے، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے آخرت کا عقیدہ ایسا ہے، قبر کا عذاب ایسا ہے، جادو اس طریقے سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قرآن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب یہ صاحب بول رہے مجھے نہیں آپ کچھ بھی بول لو، میں جادو کو نہیں مانتا، قبر میں عذاب کو نہیں مانتا۔ میں کہا کہ دیکھو دوست، یہ عالم الغیب کی بات ہے، علم غیب کی بات ہے، اور غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ آدمی آرگومنٹ کر رہے نہیں ہو سکتا، میری عقل میں نہیں ہے بات، اس
کے معنی کیا ہے؟ دعوت اسلام کو جھٹلا رہی ہے. دعوت ایک گروہ ہے ایسا بھی آج. آپ گروہ ہے یہ کیسا؟ میں آپ کو اگر کو دیتا ہوں، پان منڈی کو جائیے، حبیب الرحمان نام کے آدمی کا گروہ ہے ایسے مسائل پیش کرنے والا. اگر آپ جھرا کی رات کو جائیں گے، وہاں ایک ہوٹل ہے ابابیل ہوٹل، ایسے لوگوں کا محور بنی ہوئی ہوٹل، وہیں بیٹھ کر چائے پیتے پیتے شریعت کا مذاق اڑاتے رہے. اب عذاب قبر کیسا ہوگا وہ میں نے دیکھا تو آپ نے دیکھا. چونکہ نبی نے کہا عذاب قبر تم میں سے اگر کسی کو سنا دیا جائے، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہیں کرے گا. اللہ نے مغفر رکھا اس عذاب کو، عذاب کو مغفر رکھا. اب اگر ہم نہیں، جو بھی حدیث قرآن سے ٹکرائے گی ہم نہیں مانیں گے. چلیے قرآن میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کا ذکر کیا، کسی چیز کا وجود ہے تو اس چیز کی زندگی بھی. اللہ نے قبر کا ذکر کیا قرآن میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کے حاصل کرنے کی مقابلہ آ رہی نے تم کو ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے. قبر کا ذکر ہے تو اس کے احساسات قبر کی زندگی کا بھی ذکر ہے. اس کا انکار کرنا گویا قرآن کا انکار. تو دعوت دین کے مقابلے میں ارچن اٹکانا یہ بھی ظلم ہے. کوئی بھی دعوت دین، اب دین کیا ہے؟ دین دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کی کتاب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا. یہی دو چیزوں کا نام دین ہے. یہ 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ظلم کے بارے میں، اور 5 آیتیں باقی رہ گئی ہیں ظلم کی تاریخ میں. انشاءاللہ آئندہ خطبے میں یہ 5 آیتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اب ہم یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مسجدوں سے روکنے کا جہاں تک معاملہ ہے، یا گواہیوں کو چھپانے کا جہاں تک معاملہ ہے، یا پھر وحی کے دعویٰ کرنے والوں کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو ٹھکرانے کا جہاں تک معاملہ ہے، اور دعوت اسلام کا انکار کرنے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ان باتوں میں ہم سوچنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ توحید پر استقامت بخشے. شرک کی گندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بانی فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں کے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہمیں کے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے. جن جن لوگوں نے کی درخواست کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو شفا عطا فرمائے، تمام لوگوں کو خوشحالی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حلال کی توفیق نصیب فرمائے، حرام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت اور نگہبانی فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ افریقہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہندوستان میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. مظفر آباد کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کافروں کے لیے ہونے سے محفوظ فرمائے. غیر من کی صحبت برداشت کرنے والوں کے رہائی کے اسباب کو اللہ آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ حکومت کی کرسیوں پر ایسے لوگوں کو لائے جو مسلمانوں سے اور دین اسلام سے محبت کرنے والے ہوں. اللہ ظالموں کو، جابروں کو ہرگز ہم پر مسلط نہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کی طرف لوٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.